سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سعد رفیق اور ایک بار پھر علم و عمل کے اس پلیٹ فارم پہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی خدمت کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ جتنے حروف ہم نے کر لیے ہیں وہ زیادہ تر ایسے تھے جن میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور انہیں صحیح ادا نہیں کرتے۔ بعض اس کے علاوہ ایسے بھی پڑھا ہے جن میں عام طور پہ کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن جو ابتدا میں ہم نے حروف حلقی بتلائے اور اسی طرح ض دال ثا سکھلائے، یہ حروف ایسے ہیں جن میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پھر صاد زا سین میں اس سے بنسبت کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی غلطی پائی جاتی ہے۔ تو دال تا میں بھی اسی طرح غلطی ہوتی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک اور مخرج کی طرف جو ہمارا انشاءاللہ 9واں مخرج ہوگا۔ اس سے 3 حروف نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کہیے جیم جیم جیم۔ اچھا، جیم ادا کرتے وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ زبان کہاں لگ رہی ہے؟ خود اپنا احتساب کریں، خود اندازہ لگائیں کہاں لگ رہی ہے، زبان کا کون سا حصہ کہاں لگ رہا ہے، یہ سوچیں۔ جیم آسان ہے، مشکل نہیں ہے یہ حرف۔ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے جس کو وسط لسان کہتے ہیں، بیچ کا حصہ یہ اوپر تالو پہ لگتا ہے۔ اوپر کا جو حصہ ہے، جو لال دانتوں سے پیچھے والا جو حصہ ہے، جو اوپر جگہ ہے لال رنگ کی، وہاں جا کے یہ زبان لگتی ہے جیم جیم، اور یہ حرف نکلتا ہے۔ دیکھنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالیں اور تالو پر رکھیں اور درد زبان کے جو بیچ کا حصہ ہے اس کے مقابل رکھیں، اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اندر اور پھر میں عرض کروں گا، آپ بھی کریں۔ جیم 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 جیم۔ جو میں نے ابھی حرف ادا کیا تھا وہ زبان منہ میں رکھ کے کیا تھا، آپ بھی اس طرح مشق کریں۔ جیم، یہ ادا صحیح کر رہے ہوں گے امید ہے، لیکن صرف آپ کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہ جو بات عرض کر رہا ہوں وہ درست ہے، اور یہ جو سائنس ہے تجوید کا، یہ انتہائی زیادہ اوتھینٹک اور اپرووڈ سائنس ہے، اور انتہائی زیادہ محنت کے بعد یہ ایجاد ہوا ہے۔ اس کی جو بھی محنت ہوئی ہے، جو تدوین ہوئی ہے، اس میں اوتھینٹسٹی پائی جاتی ہے اور ریالٹی پائی جاتی ہے۔ اچھا، جیم بھی ادا ہو گیا۔ اسی مخرج سے ایک اور حرف ادا ہو رہا ہے، شین شین، کرتے نا، اس میں آواز منہ میں پھیلتی ہے اور آواز پھیلنی چاہیے۔ شین، آپ نے آواز کو روکنا ہے منہ میں، پھر نکالنا ہے۔ شین 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 شین۔ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب یہ جو حروف آپ نے سیکھ لیے ہیں وہ درست کیسے ہوں، عملی مشق میں کیسے آئیں؟ ایک تو آپ نے قرآن مجید کو ان کے مطابق پڑھنا ہوگا، دوم یہ کہ آپ کسی مجود قاری کو سنیں۔ پورا قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے تجوید سیکھنے کے لیے، جو آپ کو آیتیں صورتیں یاد ہیں، آخری 10 صورتیں ہو گئی، ان میں سے بھی ایک صورت لیں پہلے، پھر اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے قاری کو سنیں، پھر اس کے جیسا پڑھیں، پہلے اس کے ساتھ پڑھیں، پھر الگ سے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ ویسا پڑھیں، پہلے اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، پھر اس کے پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ اس طرح پھر دوسری صورت کو دیکھیں، پھر تیسری صورت کو دیکھیں، اور کوئی ماہر قاری مل جائے آپ کو، ان کے پاس جانے کا موقع مل جائے، ان کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ علم سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے، اس کی برکات زیادہ ہیں۔ اگر ممکن ہو، آپ کے پاس وقت نہ ہو یا قریب میں کوئی مجود قاری موجود نہ ہو، تو آپ فون پہ یا اسکائپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ علم و عمل بھی اس پلیٹ فارم پہ محنت کر رہا ہے، آپ علم و عمل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے علم و عمل والے بھی آپ کی بھرپور رہنمائی فرما دیں گے۔ اسی مخرج سے ایک اور حرف ادا ہوتا ہے، یا 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 یا۔ دیکھیں، یا آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں جو یا بیان ہو رہا ہے وہ ہے جس میں حرکت ہو، جیسے یا ایاکا میں یا پر زبر ہے، جب یا پر حرکت ہوگی، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہوگی تو ایاکا، تو یہ والا یا
اسی مخرج سے نکلے گا، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو پر لگے گا۔ یا 3 حروف آپ نے سیکھ لیے، جیم، شین اور یا، جو اس مخرج سے نکل رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 10ویں مخرج کی طرف، لام لام لام۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے 2 دانت اوپر کے اور نیچے کے یہ ثنایا کہلاتے ہیں، ان کے برابر میں 4 دانت، ایک دائیں ایک بائیں، اوپر نیچے، یہ رباعی کہلاتے ہیں۔ ان کے برابر میں 4 دانت، ایک اوپر دائیں ایک اوپر بائیں، ایک نیچے دائیں ایک نیچے بائیں، یہ انیاب کہلاتے ہیں، جن کو کچلی کے دانت بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کینائنز کہتے ہیں۔ اس کے برابر سے پھر تاڑیں شروع ہو جاتی ہیں، جن میں پہلے زواحق ہیں، پھر تواہن ہیں، پھر ان کے بعد نواجذ ہیں۔ سب سے پہلے جن دانتوں کا تعلق لام کی ادائیگی سے ہے ان کا بیان کر دوں۔ لام کے اندر اول تو زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ جو ابتدائی حصہ ہے، اور زبان کا سائیڈ کا حصہ جس کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں، جو اگر آپ زبان کو باہر نکالیں اور موڑیں تو وہ مڑ جاتا ہے۔ اگر آپ زبان سے یو بنانا چاہیں تو بن جاتا ہے، بعض لوگوں کا بن جاتا ہے، بعض کا نہیں بنتا۔ جو یو بناتے ہوئے جو حصہ موڑتا ہے، یعنی زبان کا سائیڈ کا حصہ، وہ حافہ لسان کہلاتا ہے عربی میں، اور اس کو اردو میں زبان کی کروٹ کہتے ہیں۔ کنارہ وہ ابتدائی حصہ ہے، ایک تو نوک ہوتی ہے، اس سے تھوڑا پیچھے کنارہ ہے، تو کنارہ اور کروٹ ان میں سے یہ جب استعمال ہوں، زیادہ تر کنارہ استعمال ہوتا ہے، کچھ حصہ کروٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب ابتدائی 2 دانت ثنایا، رباعی، انیاب، ان میں سے کسی کے بھی مسوڑوں سے تھوڑا اوپر تالو کی طرف مائل ہو کر لگیں گے تو لام نکلے گا۔ لام لام لام، دیکھیں کتنی وسعت ہے، لام کئی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ زبان تو وہی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگلے دانتوں کے مسوڑے کے اوپر تالو کی جانب مائل تو بھی لام نکل رہا ہے۔ ڈھاڑوں میں چلے جائیں، ابتدائی ڈاڑوں میں، وہاں کی مسوڑے سے تھوڑا تالو کی طرف مائل، لام وہاں سے بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، اور یہ حرف اکثر لوگ صحیح ادا کرتے ہیں، ہمارے اردو دانوں کو تو اس میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، لیکن ایک فن ضروری ہے بتا دیا جائے۔ آگے نون ہے، نون کا بھی یہی مخرج ہے جو لام کا ہے، لیکن اس کو الگ شمار کیا گیا ہے، مجودین نے اسے الگ شمار کیا ہے کیونکہ اس میں ڈاڑھ استعمال نہیں ہو سکتی۔ نون میں وہی زبان کا کنارہ، کچھ کروٹ کا استعمال، اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے تالو کی طرف مائل، لیکن اس میں اگلے 2 دانت، ان کے برابر والے رباعی، ان کے برابر والے کچلی کے دانت انیاب، یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے برابر میں جو ڈاڑیں ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ جو مسوڑے لگے ہوئے وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ ثنایا کے برابر میں رباعی اور رباعی کے برابر میں انیاب، ان تینوں کے جب دانتوں کی جڑوں کے اوپر سے تھوڑا تالو کی طرف مائل جب زبان کا کنارہ لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ نون نون نون، نون میں بھی جب ایسے ہی ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ناک کا استعمال نہیں ہے، یہ بھی آپ خیال رکھیں۔ ایک اور مخرج جو ان مخارج کے قریب ہے وہ را کا مخرج ہے۔ را، یہ را کبھی موٹا ادا ہوتا ہے، کبھی پتلا ادا ہوتا ہے۔ اب جب ہم را بولیں گے تو یہ را نہیں ہے، را ہے، تھوڑا سا منہ گول کریں، را، اور را نہیں، اس میں بھی وائبریشن نہیں لانی ہے، مٹر نہیں ہے، ٹر نہیں ہے، را اس طرف زبان جائے گی لیکن اس طرف لے جانا نہیں ہے، را موٹا ادا کرنا ہے البتہ۔ اچھا، اس کا بھی وہی مخرج ہے جو نون کا مخرج ہے، مطلب ثنایا، رباعی، انیاب استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں زبان کی پشت یعنی زبان کی بیک سائڈ وہ بھی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ زبان زیادہ موڑتی ہے را کے ادائیگی میں۔ را زبان لام اور نون میں بدرجہ سیدھی رہتی ہے، لیکن را میں مڑتی ہے۔ را یہ آپ کے 12 مخارج ہو گئے۔ اب ہم 13ویں مخرج کی طرف آتے ہیں جس سے فا ادا ہوتا ہے۔ یہ کس سے ادا ہوتا ہے؟ نیچے کے ہونٹ اور اگلے 2 دانت ثنایا کا کنارہ، فا، نیچے کے 2 ہونٹ، اگلے 2 دانتوں کا کنارہ، فا۔ یہ 13 مخرج ہو چکے ہیں۔ 14واں مخرج، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو، وہ والا واو جس پہ حرکت ہو، وا والا۔ اب دیکھیں ہونٹ جو ہے نا، ان کا ایک حصہ وہ ہے جو تر ہے، اور ہونٹوں کا کچھ حصہ وہ ہے جو خشک ہے۔ جو حصہ تر ہے اس سے با نکلتا ہے، اور جو خشک ہے اس سے میم نکلتا ہے۔ با میم میم میم۔ اچھا، ہم قاعدے کی پہلی تختی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں جہاں حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں با، تا، سا، وہیں پر بعض قاعدوں میں چھوٹا سا با، الف، تا، الف کر کے بھی لکھا ہوا ہے۔ بتانا وہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ایک الف کی مقدار کیا ہے؟
اس کا بیان میں بھی کر دیتا ہوں۔ ایک الف کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہم تک نقل در نقل پہنچا ہے، کیونکہ زبان سے آتی ہے، سن کر پہنچتی ہے۔ ایک الف کی مقدار تقریباً اتنی ہے جتنی بند انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں لگتی ہے۔ اگر ایک الف کی مقدار شمار کرنی ہو، بند انگلی کو کھول لیں، با، یا کھلی انگلی کو بند کر دے، با۔ اب آپ نے با، میم اور واو، اگلے دو دانت اور زبان اور ہونٹ جو ہے استعمال ہو رہے ہیں۔ 14 مخرج ہو چکے ہیں، 15واں مخرج انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا۔